چاچو فیملی چینل سے عمر اقبال عمر کا سلام۔ ناظرین، آج ویڈیو بہت اہم ہے۔ توجہ کی درخواست ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں بالخصوص ظالم حکمرانوں، خود کو سپر پاور سمجھنے والوں کے سامنے اللہ نے عبرت ناک عذاب سزاؤں سے بھری تاریخ کا ایک ایک صفحہ کھول کر رکھ دیا۔ بالخصوص نمرود، فرعون، شمود کے عبرت ناک انجام سے یہ واضح پیغام دے دیا کہ نمرود کے لشکر ہاتھیوں کو بھوسا بنانے کے لیے ابابیل، فرعون کی صرف ایک مچھر سے پٹخنیاں کھلا کھلا کے موت، صرف ایک چیونٹی سے ہاتھی بے جان، کن فیکون، ہو جا، اور ہو گیا۔ بے شک وہ وحدہ لا شریک مسلمین کا کامل یقین ہمارا ایک ہی اللہ، اور یہ بھی یقین کامل کہ محمد مصطفیٰ آخر زمان کی امت کا یہ زمانہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس دورانیے میں آپ کی امت پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، صرف عبرت پکڑ لینے کی سزائیں نازل ہوتی رہیں گی، سدھر جانے کا مختلف صورتوں میں انتباہ ملتا رہے گا۔ خواہ معاذ اللہ رب کریم اس کی کائنات، اس کا قانون، کتاب و ہدایت کا مذاق اڑانے، بے حرمتی کرنے، انسانیت کو ملیا میٹ، ظلم کا پہاڑ توڑنے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے والے ہی کیوں نہ ہوں، ان کو کسی نہ کسی صورت دردناک سزاؤں کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ مدعا بیان سے پہلے عذاب اور سزا کا فرق سمجھ لیجئے۔ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے۔ جب ان کی قوم میں مختلف خرافات پیدا ہونے لگے، خدائی دعوے اور سرکشیاں بڑھنے لگیں، تو رب کائنات نے اپنے محبوب بندوں کو اپنی پناہ میں لے کے تمام قوموں کو عذاب کے مختلف صورتوں میں غرق زمین کر دیا۔ کسی پر آسمان سے پتھروں کی بارش، کسی کو پانی تو کسی پر زمین پلٹ دینے کی صورت، جیسے کہ اب لاس اینجلس میں بے قابو آگ کی صورت ہے۔ یہ عذاب نہیں، عبرت پکڑ لینے کی سزا ہے۔ اگر یہ عذاب ہوتا تو آتش حدود میں ہر جاندار خاک ہو چکا ہوتا، مگر اللہ نے
سزا کے طور پر سب کی جانوں کو محفوظ کر دیا. کیوں؟ دنیا کے طاقتور لوگ اور حکمراں، بالخصوص وابستہ بالی ووڈ کو جنت قرار دینے، پھپھون زدہ لیپا پوتی سے لدی پھندیوں کو جنت کی حوروں سے تشبیہ دینے، ایک دوسرے کے گند سے لبریز سوئمنگ پول کو جنت کی دودھ کی نہروں سے تشبیہ، ایک دوسرے کے جسم کی گندی چاٹ کو جنت کے شہد سے تشبیہ، بدمستی میں انسانیت کی تضلیل، قدرت اور اس کی کتاب و ہدایت کا مذاق اڑانے والوں پر بالآخر اللہ جلالہ کا قہر جوش میں آتا ہے اور خشخاش کے چوتھے حصے سے بھی کم جہنم کی آگ کی جھلک دکھا کے اور جانوں کو محفوظ کر کے یہ موقع دے دیا کہ سدھر جاؤ. دنیا اور آخرت موقع دے دیا کہ سدھر جاؤ. دنیا اور بالی ووڈ کو جنت سمجھنے والوں، تمہیں عیش کدو سے ہوا نقو کی طرح سر تاپا ننگا کر کے لمحوں میں ایک ایک لقمے کے لیے تمہارے ہاتھوں میں کشکول تھما دیا. تمہاری جدید ٹیکنالوجی سپر پاور کا گھمنڈ اور تمہاری آنکھوں سے اشکوں کی لڑی میری ذرہ برابر آگ کے سامنے ناکارہ ہو گئی. تمہیں جینے کا موقع دے دیا کہ اب بھی سدھر جاؤ، تکبر چھوڑ دو، یہ مجھ میں جلال لے آتا ہے. تو جناب عالی، کوئی آپ کو پرندے کی کارستانی قرار دے رہا ہے، کوئی دل لگی کوئی دل لگتی غزہ کی شہید بچی کی اللہ سے شکایت کا غضب قرار دے رہا ہے، کوئی ہواؤں کے جھکڑ تو کوئی میڈیا سے کہہ رہا ہے اور دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ امریکہ نے خود آگ لگائی. ہو سکتا ہے جب اوپر والا اسباب پیدا کرتا ہے تو گھر کے چراغ سے ہی گھر والوں سے ہی گھر جلوا سکتا ہے. آگ جس نے بھی لگائی، مگر اس آگ کو ہوا کون دے رہا ہے؟ دور دور تک چنگاریوں پہنچا کے عشرت قدوں کو خاک کون کر رہا ہے؟ جو سمجھدار ہیں وہ فطرت کی طرف لوٹ رہے ہیں، جو اس پوزیشن کو، اس حالت کو، اس کیفیت کو سمجھ چکے ہیں وہ فطرت کی طرف لوٹ رہے ہیں.
اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے آگے رحم، سر خم اور رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، مسلمین سے دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ! کیا سنیں، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس سے پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے؟ میں دنیا کے تمام مسلم، بالخصوص غزہ کے لوٹے پیٹے عزیزوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آج غزہ جیسے کھنڈرات لاس اینجلس کے دیکھ کر جشن اور خوشیاں بنانا جائز نہیں، صحیح نہیں۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے، اگر دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھو تو اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرو۔ یقیناً وہ دشمن تمہارا سجن بن جائے، دوست بن جائے۔ البتہ سرکشی پر اترے ہوئے ظالموں سے مقابلے کی استطاعت نہ ہو تو صبر کے ساتھ رب کریم کے اس اسباب کا انتظار کرو جس کی معمولی جھلک آج لاس اینجلس میں دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں تو دور سے ان کی بربادی کا تماشا ضرور دیکھنا، مگر تب بھی جشن اور خوشی سے بچنا۔ بہترین عمل بطور شکرانہ اپنے مددگار کے آگے سجدۂ مسجود ہو جانا، یہی اسلام کی تعلیم ہے اور مسلم کی پہچان ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں لاس اینجلس والوں پر رحم کی اور ان کے دلوں کو اسلام کی روشنی سے منور کر دینے کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے میری بات پسند آئی ہوگی، ضرور کیجیے گا۔ اپنی پسند ناپسند کا اظہار لازمی کیا کریں، اور یہ تو مجھے یقین ہے کہ آپ نے سبسکرائب، لائک اور اپنے عزیزوں اور دوستوں کو شیئر کر دیا ہوگا۔ شکریہ، اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔